ویلکم بیک ناظرین، جاگو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، سینئر تجزیہ نگار ہیں، چیف رپورٹر ہیں نوائے وقت کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم غنی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں غنی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ غنی صاحب بہت ہی افسوسناک واقعہ کل رات کو پیش آیا کراچی میں، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے آپ سے بات کی کہ یہ ایک سیکیورٹی لیپس یقیناً تھا، ریڈ زون کے اندر اتنا 1000 کلو گرام بارود آنا کس طرح سے آیا؟ کیوں وہاں پہ کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک نہیں تھا؟ اصل میں ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا سنگین واقعہ ہوتا ہے کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ میرے خیال میں اس لیے اہم اور حساس ہے کہ یہ علاقہ دیکھے کون سا تھا، اور جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ جی ریڈ الرٹ زون تھا، اور خود چیف منسٹر صاحب 1.5 فرلانگ کے فاصلے پہ ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ دیکھیں کراچی ایک ایسا شہر ہے، وہ ہماری معاشی شہرک بھی ہے، وہ منی پاکستان بھی ہے، اور کراچی میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے اثرات پورے پاکستان میں نظر آتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک تشویش ظاہر کی جاتی ہے۔ کراچی میں جو پہلے ہونے والے واقعات تھے اس میں فرقہ واریت اور ایتھنک وائلنس ہوتی رہی ہے، یہ واقعہ ایک نیا واقعہ ہے۔ اور پھر ایک چیز کا آپ نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس بلڈنگ کے حوالے سے جو کہ جی لشکر جنگوی کے کچھ لوگ پکڑے تھے 2-3-4 روز پہلے، اور اگر لشکر جنگوی کے فلیش بیک ہے، جی اگر ان کا تھا تو پھر لشکر جنگوی کو ہی کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے ایک غیر ملکی ایجنسی کے دعوے کو کہ جی تحریک طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ بات یہ ہے کہ جی تحریک طالبان ہو، لشکر جنگوی ہو یا کوئی اور ہو، دیکھیں جب آپ کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی ریاست ٹارگٹ ہو رہی ہے اور یہ دشمن ہے۔ کراچی والے بلاسٹ پہ ہم بات کریں گے غنی صاحب سے، لیکن اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سینیٹر ہارون اختر خان صاحب نے، ان سے بات کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ سینیٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، آئی تھنک ایشو وہی ہے جو ہر سال ہوتا ہے، اور ڈسکشنز جو ہم دیکھتے ہیں پولیٹیشنز کی یا جو بیانات دیکھتے ہیں وہ بھی مور اور لیس سملر ہی ہیں، کوئی خاص ان میں فرق نہیں آتا۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب 120 روپے پہ چینی چلی گئی ہے اور غریب آدمی کی ریچ سے یہ بالکل آؤٹ آف ریچ ہو گئی ہے، لوگ لڑنا شروع ہو گئے ہیں اس پہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی سسٹینیبل پالیسی کوئی ڈیولپ کی جا سکتی ہے، کوئی پاسبلٹی ہے؟ پہلے تو فاروق صاحب میں آپ کے تھرو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل کا جو ٹریجک انسیڈنٹ ہوا اس پہ ہمارے دل میں بڑا درد ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ملک اور ہماری قوم اتنی ریزیلینٹ ہے، اور جتنی بیٹنگ اس نے لی ہے میرا خیال دنیا کی کوئی قوم نہیں لے سکتی۔ امریکہ میں اوکلاہوما کا جب بلاسٹ ہوا تھا تو کئی سال پورا ملک ہلا رہا تھا، اور انفارچونیٹلی آئے دن ہمارے ملک میں بلاسٹ ہوتے ہیں اور یہ قوم پھر دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی پولیس کی اور اپنی فوج کی بھی، جو یہ شہادتیں لے رہے ہیں ملک کے لیے اور ہم سب کے لیے، تاکہ اس ملک میں ایک بار پھر امن آئے۔ رہ گیا چینی کا ایشو، فاروق صاحب یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے۔ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بات چیت بہت ہوتی ہے، اور سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں، جو بھی ایشو ہوگا، اور ہم ریئل روٹ کاز کے پیچھے جانے کے بجائے اور کریکٹیو میجرز لینے کے بجائے ہم لڑائی جھگڑے میں اس ایشو کو گزر جاتے ہیں اور وہ پھر ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب آ جائیں کہ یہ اسپیسیفکلی اس دفعہ کیا ہوا۔ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ گنا والا کو کتنی قیمت دیتے ہیں، اس سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن چینی کی ڈٹرمن ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز کیا ہوتی ہیں، کیونکہ اب ساری کموڈیٹیز فری ہو گئی ہیں، فری مارکیٹ ہے، تو گنے والے کو دنیا کی جو چینی قیمتیں ہیں وہ کنورٹ کر کے ان کو مل جاتا ہے۔ 2 چیزیں تو یہ تھیں کہ اس لیے چینی اس سال مہنگی ہونی تھی، مگر جو ابھی کرائسس ہوا ہے، یہ 75 سے چینی جا کے 125 ہوئی ہے، اس میں سراسر گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے، گورنمنٹ کی لاپرواہی ہے، گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ ہے، کیونکہ یہ ہر کسی کو پتا تھا اس سال سے پہلے
کہ جو انڈسٹری نے 31.5 لاکھ ٹن چینی بنائی ہے اور پاکستان کی کھپت جو تھی یہ 42-42.5 لاکھ ٹن تھی. سو 12 لاکھ ٹن کی شارٹیج تھی اور یہ گورنمنٹ نے امپورٹ کرنی تھی اور گورنمنٹ 7-8 مہینے سے امپورٹ کر رہی تھی. وہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے امپورٹ سلو کی مگر اب ان کے پاس 4-4.5 لاکھ ٹن چینی موجود تھی. تو جیسے جیسے مل والوں کی چینی ختم ہونے لگی اور گورنمنٹ ٹائم پہ ایکشن نہ لے سکی اور ٹی سی پی کی چینی گوداموں میں بیٹھی رہی اور وہ گودام سے نکل کے مارکیٹ میں نہیں آئی تو یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ آیا اور چینی شوٹ اپ کر گئی. اب آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے جو ایکشن مہینے پہلے لینا تھا وہ اب لینا شروع کیا اور ایک دم سے قیمتیں نیچے آنی شروع ہوئی ہیں. اور کل کی جو پرائس تھی میرے خیال منڈیوں کی وہ 85-90 پہ آ گئی تھی اور میں یقین کرتا ہوں کہ آئی تھنک 3-4 دن میں یہ 70 پہ آ جائے گی انشاءاللہ. صحیح. سینٹر صاحب آئی ہوپ کہ اگلے سال ہم اس طرح کا پروگرام نہیں کر رہے ہوں گے جس میں آپ بیٹھ کے یہ بات ہی ریپیٹ کر رہے ہوں گے کہ جی لاسٹ ہم نے یہ ایکشن لیا, آج اس دفعہ دیکھیں چینی 75 پہ رہی ہے یا 70 پہ رہی ہے, اس سے اوپر نہیں گئی. آئی ہوپ کہ اس دفعہ سسٹینیبل ایکشن لیا جائے. آپ کا جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ, بہت یوزفل انفارمیشن دی آپ نے, عوام کے حوالے سے بات کی, بہت شکریہ. جی خواتین و حضرات, سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. غنی صاحب, سینٹر ہارون اختر خان اور بات کر رہے تھے ہم چینی کے بحران پہ, اور میں نے ایک پوائنٹ جو ان سے یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ اکثر لوگ یہ انہوں نے ٹیکنیکل وجہ بتائی کہ ٹی سی پی میں موجود تھی چینی, وقت پہ نہیں پہنچی, ریٹ 120 تک چلا گیا, واپس آ رہا ہے 4-5 دن, اور یہ 5 دن کی گیم ہوتی ہے جس نے جو بنانا ہوتا ہے وہ بنا لیتا ہے. اکثر لوگ عوام میں, اور یہ شعور جو ہے یہ اوبویسلی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں یہی بات کی جاتی ہے کہ جی سیاستدان جو ہیں ان کی یہ شوگر ملز ہوتی ہیں, واپس میں مل جاتے ہیں, کارٹل ہوتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا, بالکل بات یہ ہے کہ لوگوں کی جیبوں پہ تو ڈاکہ ڈال لیا گیا ہے اور یہ جو مہنگائی ہے یہ دراصل مہنگائی کی دہشت گردی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی پاکستان میں 86 شوگر ملز ہیں, 47 شوگر ملز بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پہ انہی حکمرانوں اور سیاستدانوں کی ہے. بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی ہارون صاحب میرے بھائی ہیں جیسے وہ کر رہے تھے, چونکہ وہ خود مل آنر ہے. بات ہمیں کھل کے کرنی چاہیے کہ دیکھیں جنرل مشرف کو ہم ہر حوالے سے مورد الزام ٹھہراتے ہیں, ان کی کیبنٹ میں بھی شوگر ملز مافیا موجود تھا اور چینی 26 روپے کلو ہوئی تھی. تو آپ کو یاد ہے کہ کیا صورتحال بنی تھی. آج 126 روپے ہے, آج 126 روپے ہے. ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ 70-75 پہ پہنچ جائے گی. 70-75 پہ پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ غنی صاحب. سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو.